کھیتی سے جو کچھ بھی انسان کو مال ملتا ہے، فصل انسان کی ہوتی ہے، اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ ادا کرنا یہ شریعت مطہرہ میں ضروری ہے۔ اس کے لیے حولان حول یعنی سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک سال میں 2 فصلیں ہوئیں تو ان 2 فصلوں میں سے وہ حصہ 10واں یا 20واں دینا پڑے گا، عشر یا نصف عشر۔ اور اگر ایک زمین میں سال میں ایک دفعہ فصل ہوئی تو اس میں سے عشر دینا پڑے گا، اور اگر کسی زمین میں ہوا ہی کچھ نہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ عشر کے واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا کوئی شرط نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر چھوٹے بچے کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، باپ کا وارث بنے گا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اور اگر کوئی دیوانہ وہ کسی مرحوم کا وارث بنا اور اس کے پاس کافی پیسے ہیں تو ان کی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ لیکن عشر اور صدقہ فطر میں یہ معاملہ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ نابالغ ہو چاہے وہ مجنون ہو، یعنی اس کی عقل صحیح نہ ہو تب بھی اسے عشر دینا پڑے گا اور صدقہ فطر بھی دینا پڑے گا۔ کیا عشر کے لیے زمین کا مالک ہونا شرط ہے؟ جس زمین کا انسان عشر دیتا ہے اس کا مالک ہونا بھی شرط ہے یا نہیں؟ مالک ہونا کوئی شرط نہیں۔ جو زمین انسان نے بیجی ہے اس میں سے اس کو عشر دینا پڑے گا، وہ اس کی اپنی ہو یا کسی اور کی۔ اگر کوئی عشر نہ دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بادشاہ اسلام جبراً اسے لے سکتا ہے۔ حاکم وقت جو اسلامی نظام کے مطابق مسلمانوں پہ حکومت کرتا ہے وہ زبردستی ان سے عشر لے، اور اس صورت میں عشر ادا ہو جائے گا، مگر جس سے عشر لیا گیا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی پر عشر واجب ہوا اور وہ فوت ہو گیا، اگر پیداوار موجود ہے تو اس سے بھی عشر لیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کھیتی بیجی اور پھر فصل کاٹی، اور فصل کاٹنے کے بعد ابھی عشر ادا کرنا تھا کہ فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے اس کی کھیتی سے عشر ادا کیا جائے گا۔ ایک کھیت سے چند فصلیں ہوئیں، عشر میں سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر دینا پڑے گا۔ عشر کا نصاب، اس میں نصاب بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو صاحب نصاب ہونا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر میں اور عشر میں صاحب نصاب ہونا شرط نہیں۔ ایک آدمی امیر ہو یا غریب، اگر اس نے کھیتی بیجی ہے اور فصل کاٹی ہے، اگرچہ ایک سا ہی پیداوار ہو، اس میں بھی عشر اسے دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کو 10 بوریاں سن، انہوں نے اس نے زکوٰۃ دینی پوسی۔ ایک آدمی نے 10 ٹوپے ہیں، انہوں نے اس نے عشر یعنی عشر دینا پوسی۔ ایک بندے دا 1 ٹوپا، اس ٹوپے دا 10واں حصہ بھی اس نے اللہ دے راہ تے غریباں نوں دینا پوسی۔ کم ہوئے یا زیادہ، بے مقصد جڑیاں بوٹیاں انہوں نے اتنے زکوٰۃ وغیرہ عشر وغیرہ نہیں ہوئے گا۔ عشر کب نصف اور ہوگا؟ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آبپاشی ٹویل وغیرہ سے یا ڈول وغیرہ سے ہو اس کا نصب 20واں حصہ واجب ہے۔ نہری معاملے میں اختلاف ہے۔ آج کل زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہر والی زمین میں نصف عشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے، لیکن معاملے کی صورت دیکھی جائے یا خرچے کی صورت دیکھی جائے تو ان کو پانی مول نہیں خریدنا پڑتا۔ کچھ بزرگوں کی رائے یہی ہے کہ ان کو بھی 10واں حصہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ پانی مول نہیں خریدتے۔ ہاں جو لوگ ٹویل لگا کر پانی لگاتے ہیں ان کے حوالے سے تو کنفرم ہے کہ 20واں ہے، لیکن نہر والے پانی میں اختلاف ہے بزرگوں کا، اور زیادہ نے دوسری طرف 20ویں والے حصے کو ترجیح دیا ہے کہ وہ جناب کھادیں ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ،
لیکن اصل بات پانی کی ہے کہ پانی مل خریدا یا مفت. نہر کا پانی بھی تقریباً مفت ہی ہوتا ہے، وہ مل نہیں خریدا جاتا. بہتر تو یہی ہے کہ 10واں حصہ ادا کیا جائے. جو اجناس میوہ جات وغیرہ یا سبزیاں وغیرہ ہیں، ان میں بھی عشر ہونا چاہیے، ان میں بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے. عشر کل پیداوار پر ہوتا ہے. جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 20 کلے کنک دہن اور اس نے لیار لا دیتے، اس نے مزدور لا دیتے کہ جناب تساں کنک کپو، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਸਨ. ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਸਨ. ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ایک کل جتنی فصل ہوئی ہے 10 کلے زمین ہے اس تے بھاویں جتنی بھی فصل ہوئی ہے، بھاویں وہ فصل 40 بوریاں ہوئی، بھاویں 50 بوریاں ہوئی، وہ کل بوریاں دے اوتے عشر کڈیا وے سی. بعد وچ او تھریشر والیاں دی مزدوری اور بعد وچ مزدوراں دی مزدوری کڈی وے سی. عشر پہلے کڈیا وے سی ساریاں دے وچوں. گھر وچ لگے ہوئے درخت انہاں دے اوتے جڑا پھل ہوندا انہاں دا کی حکم ہے؟ گھر جڑے لگے ہوئے درخت ہیں انہاں دے اوتے عشر نہیں ہوندا. عشر دا وقت جلے چیز پھل پک جاوے تو اس لئے عشر دا وقت ہوندا، اس ویلے وہ ادا کیتی وہیں سکتی. پیداوار ہلاک ہو ونجے تو پھر اس دا عشر نہیں لیا جائے گا، جڑی باقی رہ گئی ہے اس دے اوتے عشر لیا جائے گا. اگر فصل بیج دی تو کس پر عشر ہے؟ بیچ دی. ایک آدمی نے فصل کو بیچا، بعض اوقات کھڑی فصل بیچ دیتی ویندی، اس دے اوتے عشر کس دے اوتے ہوگا؟ تیار ہونے سے بیشتر زراعت بیچ ڈالی تو عشر مشتری یعنی خریدنے والے پر ہے. اگر مشتری نے یہ شرط لگائی کہ پکنے تک زراعت کاٹی نہ جائے بلکہ کھیت میں رہے اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر بائے پر ہے. ایک آدمی نے اس وقت فصل بیچی جب وہ مکمل طور پہ تیار ہو چکی تھی، پکی ہوئی سی فصل، اس لیے بیچی، اس صورت وچ ویچن والے تے عشر ہو سی. اور ایک آدمی نے کچی ہے جی بیچ دیتی ہے، جی مکمل تیار نہیں ہوئی سی، تو اس صورت وچ جس نے فصل خریدی ہے اس دے اوتے زکوٰۃ ہوئے گی. عشری زمین عاریتاً دی تو عشر کاشتکار پر ہے، مالک پر نہیں. اور ٹھیکے پر دی ہوئی زمین کا عشر کس پر ہے؟ جس آدمی نے ٹھیکے پر زمین دی اس کا عشر میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا عشر زمیندار پر ہے، اور صاحبین کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک کاشتکار پر ہے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے اب فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. یعنی ایک آدمی نے ٹھیکے تے زمین لے لئیے تے صاحبین دے قول دے مطابق وہ ٹھیکے والی زمین دا عشر وہ بندہ ادا کرے سی جس نے ٹھیکے تے زمین لے لئی. یہ پیچھے بھی مسئلہ گزریا کہ جڑے کچی فصل لے لئی وہ خریدار ہن عشر ادا کرے سی، جس نے ویچ چھوڑی وہ ادا کو نہ کرے سی. ان یار ٹھیکے والی زمین والا وہ تو پہلے ٹھیکہ لے لینا جی اجے فصل بیجنی بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس نو عشر نہیں ادا کرنا پائے گا. عشر وہ بندہ ادا کرے سی جس نے زمین لئیے. ہاں وہ کچی وچ سی تو وا تو اگو خریدن والے تو صحابہ جڑا چھولا نا وہ تو پکی دے حکم وچ آ جائے گا، استعمال ہو گیا، سبزی کھاون دے قابل ہو نہیں. خریدن والا ویچن والا ویچن والا جڑا چھولا بازاراں وچ وک ویندا وہ پکی دے حکم وچ ویندا، استعمال دے قابل آ ویندا. عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر کس پر ہے؟ جویں ساڈے کول دوویں لوگ اپنا مزیر تے گڈین دین، وہ دوواں تھوکاں دے اوتے ہو سی، زمیندار دے اوتے بھی ہو سی اور مزیر دے اوتے بھی ہو سی. غلے پر سال گزر گیا تو اس میں عشر اب دوبارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ غلے پر اگر سال گزر گیا اور دوبارہ اسی غلے سے اب عشر نہیں دیا جائے گا. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو